ختم بھی ہو رہے ہیں سر چل رہے ہیں کیس, ختم کہاں ہو رہے ہیں, ختم بھی ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ. سر چلیں ان کے بھی تو ختم ہو رہے ہیں نا. 150 FIR ہوئی, کتنی بیلیں فٹافٹ ہو رہی ہیں ان کی. تو سر یہ ہمارے سر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کرواتے رہتے ہیں بیلیں ان کی. تو سر ایسی بات یہ نہیں کرواتے سر, جو سر ہمارے سینئر ہیں سر, یہ پہلے کرواتے ہوتے تھے, یہ اب نہیں کرواتے. میں تو نجم بھائی جس نے مجھے وکیل یہ آج کل ضمانتیں کینسل کروانے کا کام کرواتے ہیں. چاہے پوچھ لیں, بیٹھے ہوئے چودھری پرویز علی کو جیل نہیں بھجوایا انہوں نے. مجھے بات نجم صاحب بات یہ ہے, وکیل ایز اے پبلک پراپرٹی جو اس کو انگیج کرے گا اس کے رائٹس ہم نے دیکھنے ہیں نا. اب دیکھیں مجھے اگر نون لیگ والے اپنے لیے انگیج کرتے ہیں تو میں ان کا کیس کروں گا. اگر پنجاب حکومت میری سروسز ہائر کرتی ہے تو میں اس کو اپنی سروس, وکیل تو دیکھیں اس کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی, پروفیشنل وکیل کا کلائنٹ ہوتا ہے, ہم نے اس کے مطابق چلنا. سر میں فخر ایک جار مجھے تھوڑا سا ایک جار ان سے تو کر لینے دینا ذرا. میں آپ کو دیکھتا ہوں فراد علی شاہ صاحب, میں صفدر شاہین صاحب کو دیکھتا ہوں, میں رانا انتظار صاحب کو دیکھتا ہوں, تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کتنے پروفیشنل وکیل ہمارے پاس موجود ہیں. نجم صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں, گزارش میری ہے کہ ہمارا وکالت کا پیشہ یہی ہے, یہ کلائنٹ کی چوائس ہے کہ وہ کس کو وکیل کرتا ہے. اور دی سیک آف آرگومنٹ کہ آج اگر عمران خان صاحب چاہیں اور مجھے اس قابل سمجھے مجھے اپنا وکیل کریں تو میں ان کا کیس لڑوں گا, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, میری تو کوئی پارٹی نہیں ہے, میں تو وکیل ہوں. میں نے آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہا ہے کہ وکیل انگیج کرنا یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ایک آدمی کا. اگر آپ کو سابق وزیر اعظم وکیل کر لیتے ہیں تو پھر آپ یہاں بیٹھ کر ہی مجھے بتا رہے ہوں گے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کس طرح نہیں لگ سکتا. لو بات یہی ہے, مجھے ہر کیس کے اپنے فیکٹس ہوتے ہیں, اس کے مطابق ہم نے بتانا. نہیں سر, ہر کیس کا اپنا کلائنٹ ہوتا ہے, اس کے مطابق شام کو یہ کہیں گے, شام کو یہ بتائیں گے. پروفیشنل بات کر رہا ہوں, میری بات سن. آپ یہاں پر جو ہے عمران خان صاحب کے وکیل کے طور پر بیٹھے ہوں گے تو آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اس پر سیکرٹ ایکٹ لگتا ہے, اس میں کیپٹل پنشمنٹ ہو سکتی ہے. کبھی بھی نہیں سر, آپ کو کہنا ہی نہیں چاہیے. ایک لمحے کے لیے میں بات کرتا ہوں, اگر ایک لمحے کے لیے میں عمران خان صاحب کا وکیل ہوں تو میں آپٹ کروں کہ آپ آئیں خان صاحب, اس سسٹم کو آپ پورے طریقے سے اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنی جو صفائی میں ایویڈنسز ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ بنوائیں. دیکھیں اگر یہ آج یہ کلیریفائی ہو جائے کہ عمران خان صاحب سائفر کے اندر بے گناہ ہیں تو ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ موقع ہے, ان کے یہ بہت بڑا موقع ہے ان کے لیے. تو یہ برا, لیکن برا وقت کچھ آیا ہوا ہے. اویس بھٹی صاحب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں قدرت اللہ صاحب اسلام آباد کے, غیر شرعی نکاح میں عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ بشرا کو انہوں نے حاضری کے نوٹس جاری کرتی ہیں, قابل سماعت قرار دے دیا ہے. یہ اب پہلے ہم ایک وہ ٹیریان والا کیس دیکھتے ہوتے تھے, اب یہ کیس شروع ہو گیا ہے. یہ تھوڑا سا عجیب و غریب سے کیس نہیں ہے؟ دیکھیے ابھی میرے بھائی شاہ صاحب کہہ رہے تھے خان صاحب کو بالکل یہ لیگل وے آپٹ کریں, جو ہم لوگ آپٹ کیا ہوا ہے. ہم لوگ ہمارے اوپر 150 کیسز ہیں ان کے اندر پیش ہو رہے ہیں. اگر یہ ڈسٹرکٹ سیشن جیسا جو کورٹ سے خان صاحب کو سمن نوٹس ہوا ہے, ہم خان صاحب اس میں جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم جو بھی ہوگا, دیکھیں اس کا یہ جو غیر شرعی نکاح کی بات کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل کیا ہے آپ کے خیال میں؟ حقائق کیا ہیں؟ دیکھیں یہ ڈیٹیلز جو ہیں, ایک بندہ جس کی شادی ہوئی ہے اس کو زیادہ ڈیٹیلز پتہ ہے, اس نکاح نامہ کو دیکھ سکتے ہیں آپ. دیکھیں ایویڈنس نکاح نامہ ہے نا, نکاح نامہ ہے یا اس کا ڈیورس پیپر ہے یا اس کا ڈیورس پیپر ہے یا اس نکاح خان جس نے پڑھایا وہ ہے. دیکھیں میرے پاس اس کی ایسی ڈیٹیلز نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ جی خان صاحب پہلے کیا بعد میں کیا, وہ ٹائم پورا ہوا کہ نہیں. دیکھیں اب ٹرائل ہے, خان صاحب ٹرائل فیس کریں گے اور انشاءاللہ جو بھی ہوگا. خان صاحب ایسا یہ نہیں ہے کہ نہ ہی خان صاحب اور نہ ہی میرے خیال میں میڈم بشرا صاحبہ جو ہیں ان کو بالکل ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ انہوں نے یہ کوئی غیر شرعی حرکت کی, وہ تو پہلے کرتی ہیں. بھٹی صاحب کی بات میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں. بھٹی صاحب کی بات میں بات یہ ہے, اس پروپوزیشن کے اوپر ہماری فیڈرل شریعت کورٹ اور ایپیکس اگر سپریم کورٹ سیٹل ڈاؤن کر چکی ہے. عام حالات میں کہا یہ جاتا ہے کہ جی 90 ڈیز کے بعد پہلی طلاق جو ہے وہ آپ کی مؤثر ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ شادی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ججمنٹس موجود ہیں. اب یہ نہیں کہ میں عمران خان صاحب کو بتا رہا ہوں کہ میں بہت زیادہ جانتا ہوں, میں نے وکیل کر لو, لیکن ہمارے پاس ججمنٹس ہیں جس کے اندر دیکھیں مینسز کے حوالے سے مختلف ٹائمز ہیں, مختلف پیریڈ ہیں. تو سورہ بقرہ کے سیکوینس میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 42 ڈیز کے اندر بھی یہ جو پیریڈ ہے یہ پورا ہو سکتا ہے, اور آفٹر 42 ڈیز اگر وہ انہوں نے عدت کا پیریڈ اپنا پورا کر لیا جو کہ ان کا کسی بھی عورت کا ایک پرسنل ایشو ہوتا ہے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 90 ڈیز ہی پورے کرنے تھے.
تو لا اس پہ بالکل سیٹل ہو چکا ہے۔ لیکن اس میں کوئی ٹیکنیکل مسئلہ آ جاتا ہے کہ کیا آپ کو اس کے لیے باقاعدہ طور پہ طلاق نامے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یونین شریعت بات اپنی جگہ پہ، قانون کی بات کر رہا ہوں، قانون کی بات کر رہا ہوں۔ یونین کونسل سسپینڈ ہونے کی وجہ سے مجھے بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یونین کونسل سسپینڈ ہے اور طلاق نامے جو ہے وہ ویریفائی ہونے کے لیے اور اس کے نوٹس ان کو جاری ہونے کے لیے لڑکیوں کو نہیں مل رہے، ان کی آگے شادیاں رک رہی ہیں۔ تو جب آپ کو ایک ویلڈ طلاق نامہ چاہیے ہو تو کہ یہ ضروری نہیں ہے؟ یونین کونسل بیشک سسپینڈ ہو گئے لیکن ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ کو کسی نے بڑا اللاجیکل سی بات کر دی، یہ کیسی بات ہے؟ بات یہ ہے کہ یونین کونسل کے ناظم نہیں ہیں، ایڈمنسٹریٹرز کام کر رہے ہیں، سیکٹری یونین کونسل کام کر رہے ہیں، یہ تو ایسی بات ہی نہیں ہے۔ سیکنڈ تھنگ از جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب طلاق مؤثر ہوگی تو پھر آپ کا نیا نکاح رجسٹرڈ ہوگا، یہ آپ کا سٹیٹ لا ہے۔ اسلام اور شریعت یہ کہتی ہے کہ ایجاب و قبول، اب ایجاب و قبول جو ہے، اور پھر کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی لا سٹیٹ بنا بھی دے لیکن انجنکشنز آف اسلام پرویل کریں گی، اور اگر انجنکشنز آف اسلام کے اگینسٹ کو لا ہوگا تو وائڈ ایبینیشو ہوگا۔ یہ تو سیٹل لا ہے، تو کانسٹیٹیوشنل بات ہے۔ اور سورہ بقرہ کے حوالے سے جو ایپیکس اگر سپریم کورٹ نے یا فیڈرل شریعت کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا، وہ 42 ڈیز کو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا۔ لیکن ان کے اپنے نکاح خواہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ غلط کام ہو گیا، پھر ہم یہ اس کو ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ تو ایک بڑی ویلڈ سٹیٹمنٹ ہے۔ مجھے مناجم صاحب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ اس پہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ جی قابل سماعت کیس کر دیا۔ جی کیس تو ہر قابل سماعت ہوتا ہے، جو آپ کا ٹرائل کورٹ کے اندر آتا ہے وہ قابل سماعت ہوتا ہے، اس کے اوپر ایویڈنس پرو اینڈ کانٹرا آنی ہے، اس کے بعد ججمنٹ آنی ہے۔ ہم نے پہلے ہی ججمنٹ دینی شروع کر دی ہیں کہ یہ نکاح غلط تھا، نکاح فاسد تھا، نکاح ایسے تھا، نکاح ویسے تھا۔ اٹ ریکوائرز ریکارڈنگ آف ایویڈنس اور ڈاکومنٹری ایویڈنس دیکھنے کے بعد کل کو یہ فیصلہ ہوگا کہ آئیدر وے یہ نکاح ٹھیک تھا یا یہ وائڈ تھا یا یہ ویلڈ نہیں تھا۔ مطلب یہ مختلف سیکوینس۔ چلے اسی پر قانونی طور پر آگے بڑھتے ہیں، اور اگر ایک نکاح جو ہے وہ قانونی طور پہ یا شرعی طور پہ ویلڈ قرار نہیں پاتا، کیا عدالت میں اس قسم کی مثالیں موجود ہیں کہ کوئی نکاح وہاں سے ویلڈ قرار نہ پایا ہو، وہ ویلڈ قرار نہیں پاتا، تو پھر اگلی صورت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں کچھ ہمارے پاس کیسز ایسے آتے ہیں کہ جیسے ممانت کے کیسز ہیں کہ دو بہنیں ایک آدمی ایٹ اے ٹائم شادی پہ نہیں رکھ سکتا، اپنی بھانجی سے ماموں شادی نہیں کر سکتا، وہ تو ایک ایسی شادیاں ہیں جو کبھی بھی ویلیڈیٹ نہیں ہو سکتی سبسیکوینٹلی۔ لیکن یہ جو کیس ہے اس کے اندر مدت عدت پیریڈ بیسک کویسچن ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ لوگ 90 ڈیز سے 3 مہینے کو سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں 42 ڈیز سے اوپر جا کے یہ پیریڈ کسی بھی صورت میں 46 ڈیز پہ 50 ڈیز پہ 90 ڈیز سے پہلے کبھی بھی یہ مکمل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ ویلیڈیٹ نہ ہو تو پھر یہ اس پیریڈ میں جو وہ میاں بیوی کے زمرے میں رہے ہیں وہ زنا کے سیکوینس میں چارج ہو جائیں گے۔ یہ ہے بیسیکلی لا۔